प्रोग्राम है पंडित, और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, I'm a very fan of her actually for her abilities, टैलेंट, और जिस तरीके से माशाल्लाह वो हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती हैं, बच्चों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करती हैं, और ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली शी गॉट इवॉल्व इन अ न्यू रोल जिसमें लीडरशिप डेवलपमेंट अमंग यंगस्टर. शी इज़ डूइंग ट्रेमेंडस ऑन दैट. रिसेंटली आप सब ने उनका नाम सुना जहाँ पे जिक्र था कि शी विल बी nominated as the president of Pakistan, but somehow the other she is the president of the youth. जो यूथ चाहता है कि she should be the leader, एस्पिरेशंस हैं, उनके ख्यालात हैं. और आज हम विमेन राइट्स पे और ख़ास तौर पे ख़वातीन, हमारा जो नया पाकिस्तान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी ख़वातीन पार्लियामेंट में आई हैं, पार्लियामेंट में उन ख़वातीन का रोल क्या होना चाहिए, किस तरीके से उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए लेजिस्लेशन में, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़वातीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन तमाम चीज़ों पे एक कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू के लिए हमने जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा को दावत दी है. मैडम बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. मुझे ये बताएं कि जो नया पाकिस्तान है इसमें आप अपने आप को कैसा देख रही हैं? देखिए, पाकिस्तान तो वही है जो 71 साल पहले कायम हुआ था और जिसकी तहरीक की क़यादत कायद आज़म ने की थी. और हम लोग जो उस वक़्त बाशऊर, मैं तो नहीं कह सकती कि मैं थी क्योंकि मैं तो 5 साल की थी, लेकिन हम पाकिस्तान के झंडे लेके तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे और कहते थे लेके रहेंगे पाकिस्तान. ये है तो वही पाकिस्तान, लेकिन जो ख्वाबें हमारे क़यादत ने देखी थी वो बदकिस्मती से पूरी हो न सकी, वो हकीकत ना बन सकी, इसलिए कि जिन 3 चीज़ों के बारे में कायद आज़म ने हमें कहा था कि आप होशियार रहिए, उसकी तरफ हम लोग तवज्जो नहीं कर सके. और वो 3 चीज़ें थीं और अंग्रेज़ी में तकरीर करते थे कायद आज़म. जी. नेपोटिज़म, जॉबरी एंड करप्शन. और ये सब हमने तीनों चीज़ें असल में हमने अपना ली. और एक हमारे बहुत मशहूर जूरिस्ट थे, गुज़र गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो कहने लगे यहाँ पे तमाम एसासे जो थे ना लाहौर और उसके गिरदो नवा में, उसमें अक्सरियत एसासे के मालिक थे हिंदू. जब वो यहाँ से गए, उन्होंने हिंदुस्तान चले गए, अपने एसासे यहाँ छोड़ गए. जी. और हमारा ईमान साथ ले गए. आपने सिग्निफिकेंट बात की कि हमारी जो करप्शन पाकिस्तान के अंदर थी जब नया पाकिस्तान बना, तो उसकी बुनियाद ये जो पार्टीशन के बाद जो प्रॉपर्टी पोजेस करने का एक प्रोसेस था, और उसमें भी वो अफ्लुएंट लोग इन्वॉल्व थे, ये वहाँ से ये बुनियाद पाकिस्तान में करप्शन की रखी गई. एक तो सूरत हाल ये थी ना. जी. और उसमें बहुत हमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो लोग वाकई ज़रूरतमंद थे उनको शायद उनका हक़ नहीं मिला, क्योंकि जो लोग जिनकी रसाई थी क्लेम्स डिपार्टमेंट तक, उन्होंने तो सब कुछ मर लिया, और बाकी जो जिनकी नहीं थी वो बेचारे. मगर देखिए, उस वक़्त भी ऐसे लोग थे, मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान. ये बहुत बड़ी वहाँ पे एसासों के मालिक थे, इनके वालिद नवाब थे. और जिस वक्त ये यहाँ पे वज़ीर आज़म हुए मुकर्रर, तो इनको लोगों ने कहा, और हर एक के गिर्द लोग होते हैं जो उनकी एक करते हैं वो फ्लैटरी जिसको कहते हैं, वो कहने लगे जी आप तो वहाँ इतने एहसासों के मालिक हैं, सबसे पहले तो क्लेम आपने अपने लिए डालनी चाहिए. तो उन्होंने उनको तंबीह की कि ख़बरदार, एक दफ़ा आपने ये बात कर दी, मैंने ये दोबारा नहीं सुननी. बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं तो वज़ीर आज़म हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं डालूँ क्लेम. मुझे ये बताएं कि बहुत होप्स हैं, हर जगह पे होप्स हैं, और ख़ास तौर पे हमारे जो मैंने देखा है कि हमारे, जैसा मैं यंगस्टर्स की बात की, और हमारी ख़वातीन जो हैं, अब जो पार्लियामेंट में ख़वातीन गईं, बिकॉज़ वो प्योरली मेजॉरिटी जो ख़वातीन हैं वो हैं जो कि नॉमिनेट होके गई वहाँ पे, और जो प्रेरोगेटिव था पॉलिटिकल पार्टीज़ का. मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उन्होंने जिन लोगों को इलेक्ट किया टू रिप्रेजेंट वेमेन इन द पार्लियामेंट, एक्चुअली वो सब्सटेंस, वो मटीरियल, वो कितना अच्छे लोग गए हैं कि हु आर गोइंग टू रिप्रेजेंट वेमेन इन अ स्ट्रॉन्ग वे इन द पार्लियामेंट. कि जहाँ तक ख़वातीन की नुमाइंदगी है, वो हमारे आइन में तर्ज़ चुनाव का ही जो है ना, वो बुनियादी और तौर पे ख़वातीन जो बाशऊर हों और जिन्होंने कुछ ख़वातीन के लिए किया हो,
But that's more important نا, خواتین کے لیے کچھ کیا ہو. وہ اس میں وہ بات ہے ہی نہیں. یہ تو اب جو ہماری ہیں وہاں کے جی 17% تقریباً انہوں نے کہا ہے کہ جی خواتین کی نمائندگی. 70%. پہلا یہ ان کا ہوتا تھا طریقہ کہ جو ممبرز الیکٹ ہو جائیں گے اسمبلیوں کے, وہ پھر ان کے حصے میں آتی ہیں سیٹیں, ان کے لیے چناؤ کریں گے عورتوں کا. اب اس کا مطلب ہے نمائندگی تو انہوں نے مردوں کی ہی کی نا, عورتیں تو اس میں شامل ہی نہیں. اچھا, بڑی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اس کے طریقہ تبدیل ہو. اب جو ہمارا ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہر پارٹی ایک لسٹ سبمٹ کر دے گی الیکشن کمیشن کو کہ ہماری کون سی خواتین ہیں جن کو ہم نے الیکٹ کروانا ہے ان ریزروڈ سیٹس پہ. ریزروڈ سیٹ اس کو کہتے ہیں نا. اس میں اب کیا معیار ہے کہ وہ خواتین کیسے اس لسٹ پہ آتی ہیں؟ یہ معیار کوئی ہے نہیں. اول تو دیکھیں نا, جو کمیٹیاں ہیں نا, جو پارٹیز ہیں ان کی جو ہے انتظامی کمیٹیاں, ان میں کتنی خواتین ہیں؟ بے نظیر بھٹو ایک ایکسیپشن تھی کہ وہ تو اپنی انتظامیہ کی خود قائد تھیں, لیکن تمام سب پارٹیاں جو ہے ان کے تو قیادت جو ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں ہے, اور ان کے ممبرز بھی انتظامیہ کے تقریباً مرد ہی ہیں. تحریک انصاف کی ہم بات کر لیتے ہیں, جو ان کی اب ہوئی ہیں منتخب اور جو اس لسٹ میں شامل تھی, ان میں سے 2 جن کو میں اچھی طرح جانتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں واقعی وہ مستحق تھیں. ایک تو وہ تھیں جو اب وزیر صحت بنی ہیں, یاسمین راشد, جنہوں نے جنرل الیکشن لڑا 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ, اور بڑی بہادری سے, دلیری سے اور محنت سے انہوں نے الیکشن لڑے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے ان حلقوں سے الیکشن لڑا جہاں پہ میراث یا اپنی وراثت سمجھتے تھے دوسری پارٹی, اور وہ لوگوں نے انہی کو ایک گڑھ ان کا سمجھتے ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے مشکل کانسٹیٹوینسی تھی جس میں انہوں نے الیکشن کا. میں یہ سمجھوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے پاس یہ 2-3 خواتین جو کمپیٹنٹ اہل خواتین تھی, اس کے علاوہ سب فلر. نہیں, میں جانتی نہیں, میں ایسی بات کیوں کروں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں. میں کہہ رہی ہوں جو پارٹیز نے منتخب کی ہیں, میں جن کو اچھی طرح جانتی ہوں وہ 2 ہیں. ایک یہ یاسمین راشد, اور وہ براہ راست میں ان کو نہیں جانتی, میں ان سے ملی ہوئی ہوں, جو تحریک انصاف کے اجلاس میں آئی کبھی یا ایسے جہاں انہوں نے تقریر بھی کی تو ان کو سنا بھی ہے, اور میں ان سے بہت متاثر ہوں. اور میں سمجھتی ہوں اگر ان کو جنرل سیٹ نہیں مل سکی تو ان کا نام آلریڈی اس ریزرو لسٹ میں تھا, اور ان کو انہوں نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ بنائیں گے, پھر بعد میں ان کو بنایا وزیر صحت. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ ان کا شعبہ ہے. اور دوسری میری ایک دوست ہے, ان کا نام ہے صادقہ صاحبداد, اور یہ تقریباً میری ہم عمر ہے, مطلب کافی معمر ہے. لیکن جس وقت پاکستان کے شہریوں کو مشکل پڑی ہے, میں نے دیکھا یہ ہمارے ساتھ سوات گئی ہیں, آئی ڈی پیز کی مدد کی ہے, ہم نے پیسے اکٹھے کیے, آپس میں رضاکارانہ طور پہ سامان خریدا, یہ اس میں برابر کی شامل تھی ہر وقت. پھر یہ ہم خود لے کے گئے, اس وقت میری عمر بھی اتنی نہیں تھی آئی ڈی پیز کی, تو اب 15 سال ہو گئے ہیں نا بات کو, اور اس وقت شاید تھوڑا سا دم خم تھا. ان کے بھی یہ کیفیت ہے, ہمیشہ ساتھ جاتے تھے. پچھلے 1 ماہ میں جو ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام, اس کے کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ پیک پہ جاتی ہیں, دے آر دا موسٹ فالوڈ ون. اس میں سے ایک یہ تھا کہ یو آر بینگ نامینیٹڈ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. آپ سے کوئی خان صاحب نے یا پارٹی میں کسی نے بات کی, یا یہ لوگوں کی ایسپیریشن تھی؟ میں آج تک اس بات سے متعجب ہوں کہ یہ کیسے بات چلی, کیسے یہ بات چلی کیسے. مجھے ایک دن میرے کوئی, اول تو میں سوشل میڈیا میں جاتی ہی نہیں. اگر انسان سوشل میڈیا میں الجھ جائے نا, آپ دنیا کا کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے سوشل میڈیا, یہ ٹویٹر ہے, یہ آپ ینگسٹرز کو دیکھ کے کہہ رہی ہیں یا نہیں, میں اپنے طور پہ کہہ رہی ہوں. دیکھیں نا, ایک تو نہ میری عمر ہے سوشل میڈیا پہ جانے کی, نہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو ہے نا آپ اپنے کام سے بیکار ہو جاتے ہیں سارا دن سوشل میڈیا. اچھا, کیسے ہوا, کیسے وہ پریزیڈنسی والی بات؟ کسی نے واٹس ایپ پہ مجھے ایک لسٹ بھیجی اور اس میں لکھا ہوا وزیر اعظم عمران خان, صدر پاکستان ناصرہ اقبال, نیچے دوسرے اور لوگوں کے بہت سے نام تھے. میں نے ان کو لکھا, میں نے کہا یہ مذاق چھوڑے, یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, آپ نے میرا نام اس میں کیوں شامل کیا؟ میں نے آگے سے جواب دیا, جی میں نے تو نہیں شامل کیا, یہ بنی بنائی لسٹ آئی ہے. اس کے بعد بے شمار لوگوں نے, دیٹ واز دا موسٹ, بائی دا وے ہمارا جو سروے تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ دیٹ واز ون آف دا موسٹ پاپولر ٹرینڈ فار 7 days. 7 دن سوشل میڈیا میں جو باتیں ہوتی رہیں
اس میں جو موسٹ پاپولر ٹرینڈ تھا وہ یہ تھا کہ یو آر بینگ نامینیٹڈ دا پریزیڈنٹ پاکستان. اٹس اے گریٹ آنر. یہ ہے تو یقیناً بہت آنر, لیکن دیکھیے جب ایک پارٹی الیکٹ ہو گئی ہے اور انہی سے توقع ہے کہ وہ لائیں گے الیکٹڈ پریزیڈنٹ, کیونکہ جس کی اکثریت ہوئے گی وہی بنے گا نا, اور پارلیمانی اکثریت سارے صوبوں میں اور مرکز میں بھی ہو. تو میں تو سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ کیوں ہوا, اور میرا تو پروگرام تھا کیونکہ میں نے بنایا ہوا تھا گروپ کے ساتھ, تو میں نے سوچا کہ مجھ سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا تو میں اس بات میں کیوں الجھوں, میں نے اس کو توجہ ہی نہیں دی. تھینک یو ویری مچ میڈم, اور بہت زبردست انسائٹ ہم نے میڈم سے لی, اور ہمارے جو آئندہ والے پروگرامس ہیں اس میں بہت اچھے ٹاپکس ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وچ از گوئنگ ٹو بی دی میسج فار دا پیپل اینڈ فار دا گورنمنٹ آلسو, کہ یہ لوگوں کی خواہش تھی, لوگوں کی ایسپیریشن تھی, بیکاز وی وانٹ لیڈر لائک ہر ٹو بی ریپرزینٹیو اینڈ ٹو بی دی فیس آف پاکستان, اینڈ وائی ناٹ. پلیز گیو اے سیکنڈ تھاٹ ٹو اٹ. ہمیں ان کی موجودگی, ان کا ہمارے درمیان ہونا ایک نعمت ہے, غنیمت ہے, اینڈ لیٹس میک میکسیمم آؤٹ آف اٹ. تھینک یو ویری مچ.